میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں اور آپ سے مہینے کا 50,000 روپے کرایہ لوں 1 کروڑ کا، تو اسلام کی نظر میں یہ سود ہے، کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے۔ لیکن میں 1 کروڑ رقم کی بجائے 1 کروڑ کا مکان آپ کو دوں اور اس مکان کے 50,000 روپے مہینے کا کرایہ آپ سے لوں، تو یہ حلال ہے۔ اب دیکھنے کو دونوں چیزیں بظاہر سیم نظر آ رہی ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کموڈٹی کا۔ 1 کروڑ کے پیچھے 1 کروڑ کی رقم کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ سود ہے، ربا ہے۔ ویسے تو سود کا لفظ بدنام ہو گیا ہے، سود کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں تھا، سود مند، فائدہ مند ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن میں وہ ربا ہے، وہ بھی الربا، ایک خاص قسم کا ربا تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی نفسی اسے حرام کیا ہے، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری کورولریز اسی طریقے سے سمجھنی ہوں گی۔ 1 کروڑ روپے کا کرایہ 50,000 روپے لینا سود، ربا، اور 1 کروڑ روپے کا مکان کسی کو دے کر اس کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ لینا حلال۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 کروڑ روپے اگر میں آپ کو دوں گا تو وہ کنزیوم ہو جائے گا، کہیں آپ لگائیں گے، آپ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا مکان دیتا ہوں تو مکان کنزیوم نہیں ہوگا، یوز ہوگا، اور جب مجھے واپس لینا ہوگا آپ مجھے واپس کر دیں گے۔ کوئی تھوڑی بہت اس میں کوئی سفیدی اتر گئی، کہیں پہ کوئی مرمت کروانی پڑ گئی، وہ الگ بات، ادروائز مکان تو اپنا اصلی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کنونشنل بینکنگ میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں پیسہ تو دن بدن ڈی ویلیو ہو رہا ہے، کیا کریں، ہم نے جو 1 لاکھ روپیہ سال پہلے رکھوایا تھا اب تو اس کی ورث 70,000 رہ گئی ہے، تو ہم سود نہ لیں تو ہماری اپنی رقم 1 لاکھ وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ بھائی یہ مسئلے صرف ہم غریب ملکوں کے ہیں، قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں، یورپ اور امریکہ اوپر ہی جا رہا ہے۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس کوئی سیونگز رکھنی ہے، گولڈ کی فارم میں رکھ لیں، ڈالر کی فارم میں رکھ لیں، تاکہ یہ جو ڈی ویلیو ہونے والا ایشو ہے یہ ریزالو ہو جائے، یا پھر اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں، وہی مداربہ اور مشارکہ کی شکل میں جو کاروبار ان کا، اور آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا، وہ بالکل جائز ہے۔ گاڑی لینا چاہیں بالکل جائز ہے۔ باقی جو عام کنونشنل بینکنگ ہے اس کے لیے اگرچہ وہ صحیح طریقے سے بھی کام کر رہے ہوں، ہم سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اوورآل ڈوبے ہوئے ہیں وہ سارے حرام کام کے اندر، اس لیے کسی بھی اعتبار سے انہیں اس اعتبار سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے، وہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، اس لیے میں نے اس کو کلیریفائی کرنا ضروری سمجھا۔ اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اسلامک بینکنگ کا، یہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر کھڑا ہے۔ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی، ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، ٹائم ویلیو آف کموڈٹی، پروڈکٹ کے بدلے جو کسی کو آپ وقت کی مہلت دیتے ہیں اس کے اگینسٹ اس سے پیسے جو چارج کر لیتے ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ حلال ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک سرکاری لیول کے اوپر یہ کاروبار رائج تھا، اس کے اوپر اجماع امت ہے، اہل سنت کے چاروں ائمہ متفق ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام حنیفہ، اس کے علاوہ تابعین کے کئی ایک فتوے موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، جس میں یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اس طریقے سے کاروبار کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ ایک حدیث جسے لوگوں نے مس یوز کیا قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دینے کے لیے، وہی حدیث اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کاروبار جائز ہے، وہ میں حدیث آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ باقی جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے گفتگو کی ہے
اس حوالے سے وہ کافی سخت ہے، وہ صرف جذبات کے اوپر مبنی ہے، کوئی قرآن و سنت کے دلائل انہوں نے دیے نہیں۔ حدیث کی فیلڈ میں تو وہ خود مانتے تھے میں امی ہوں، جب وہ امی تھے تو انہیں ان اختلافات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ باقی جو سود کے حوالے سے ان کے دل میں حمیت تھی کہ سود ختم ہونا چاہیے، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن خام خواہ کوئی چیز سود نہیں ہے اسے سود بنا کے پیش کرنا، یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ اس طرح دنیا میں نظام نہیں چل سکتا۔ وہ قسطوں کے کاروبار کو حرام سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے جس طرح ٹائم ویلیو آف منی لینا حرام ہے، اس طرح کموڈٹی کی بھی ٹائم ویلیو لینا حرام ہے، کہ نقد کی چیز 20 روپے کی، ادھار کی وہی چیز 30 روپے کی، وہ کہتے تھے یہ آپ نے جو اوپر کے 10 روپے لیے یہ حرام ہے۔ پہلے تو ہم اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ یہ بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس بال پوائنٹ کی قیمت ہے 50 روپے، نقد لے لو تو 10 چھوڑ دوں گا، اور اگر ادھار پہ لیتے ہو تو یہ 50 کا ہے، اب کوئی فتویٰ لگائے اس کے اوپر، میں نے قیمت ہی اس کی 50 رکھ دی ہے۔ آپ جاتے ہیں نا مارکیٹ میں، لکھا ہوتا ہے جی 1 درجن کیلے 100 روپے کے، 3 درجن 300 کے نہیں 250 کے، وہ جو اوپر کے 50 وہ چھوڑتا ہے، وہ تو بڑا خوشی خوشی لوگ لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ 50 روپے کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے نا، اسے تو آپ نے نقصان پہنچایا نا۔ اصولاً تو چاہیے کہ آپ اسے کہیں نہیں میں 300 ہی دوں گا تجھے۔ ادھر کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ جو فرق آ رہا ہے کہ اس نے آپ کو ایک اس اعتبار سے اوبلائج کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ 3 درجن خریدتے ہو تو چلو میں 50 روپے چھوڑ دوں گا، تو جو اس نے 50 روپے اپنی مرضی سے چھوڑے اس کو تو 50 کم ملے نا، یہ سارے جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص یہ کہے کہ یہ 3 درجن کیلے لے جاؤ، ویسے تو 300 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن تمہارے پاس رقم 300 نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم 6 مہینے میں مجھے رقم ادا کر دینا، لیکن تمہارے لیے میرا ریٹ ہے 3 درجن کیلے 400 روپے میں۔ اس کو کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی لے لیا، یہ حرام ہو گیا، سود ہو گیا۔ یہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے، پروڈکٹ ہے، منی کی نہیں ہے۔ اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ ادھر آپ کو کوئی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ ٹھیک ہے جی لوگ لے کے تو کھاتے رہے اور ٹھیک ہے پھر اینڈ پہ اس کی دکان بھی بند ہو جائے، پروفٹ بھی نہ لے۔ وہ اس طرح تو نہیں ہوگا، دنیا میں کاروبار اس طریقے سے نہیں چلتا۔ اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جو جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے وہ امام ترمذی نے خود ساتھ لکھا ہے، لیکن اتنی حیران کن بات ہے، جو لوگ تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دینا ہے، وہ بس اتنی حدیث لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نقد پہ لوگے تو 100 روپے کا بال پوائنٹ اور ادھار پر لوگے 6 مہینے کے تو یہ 150 کا ہے، تو یہ 2 قیمتیں ہوگی، لہٰذا یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ بنیاد اس حدیث کو بناتے ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کے آگے امام ترمذی نے باقاعدہ کمنٹس کیے ہیں، وہ کمنٹس بھی یہ صاحب نقل کرتے ہیں لیکن آدھے۔ امام ترمذی نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کپڑا نقد 10 کا ہے، اس زمانے میں درہم تھے یا دینار تھے، لیکن ادھار پر تمہیں 20 کا دوں گا، یا آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ لیں کہ نقد یہ جوڑا $10 کا ہے، ادھار پہ تمہیں $20 کا دوں گا، تو اس حدیث میں یہ مراد دیا جا رہا ہے نقد اور ادھار کے فرق کا۔ اتنے کامنٹس نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں امام ترمذی نے اس کی شرح بھی کی ہوئی ہے باقاعدہ۔ آگے امام ترمذی نے پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہو جائیں
بھلے وہ ادھار کے اوپر جو رقم ہے اس کے اوپر یا نقد کے اوپر، تو کاروبار کرنا بالکل درست ہے. یہ آگے نہیں وہ نقل کرتے. بیسیکلی غرر کو اوائڈ کیا گیا کہ کوئی شخص مال اٹھا کے لے جائے اور یہ کلیریفائی نہ کرے کہ اس کی رقم میں تمہیں ابھی ادا کروں گا، 6 مہینے بعد ادا کروں گا، 10 مہینے بعد ادا کروں گا، کیونکہ ریٹ پہ ڈیفرنٹ ہوگا. اگر 1 سال کی قسطوں پہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا، 2 سال کی قسطوں پہ لیتے ہیں تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا. تو باقاعدہ اس سے متعلق یہ حدیث تھی کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ایمبیگوٹی کا شکار نہ ہو، 2 قیمتیں بیک وقت نہ ہو. اگر ایک قیمت کے اوپر کوئی متفق ہو جاتا ہے تو پھر یہ 2 قیمتیں نہیں ہیں چیز کی، کیونکہ وہ ایک قیمت کے اوپر متفق ہو گئے کہ ہاں میں 6 مہینے کے ادھار پہ لوں گا، اب بتاؤ کتنی رقم ہے. پھر اس کو اونچا نیچا نہیں آپ نے کرنا، جس طرح یورپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے جاتے ہیں مارٹگیج میں، وہ پھر چینج کر دیتے ہیں، وہ سارا سودی کام ہے، پھر اس کا وہ پابند رہے گا. یہ امام ترمذی نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی، ساتھ امام ترمذی نے، کسی فرقے کے مولوی نے نہیں. پھر امام شافعی کا قول بھی انہوں نے نقل کیا. اور یہ جو شرح امام ترمذی نے بیان کی ہے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اس کے اوپر اجماع امت ہے. امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور بات نہیں ملتی پوری امت میں، اور یہ ان کا خالی دعویٰ نہیں ہے. الموطا امام مالک کی شرح لکھی ہے امام ابن عبد البر نے، انہوں نے اس شرح میں اس حدیث کا فہم وہی بیان کیا جو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے. کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا وہی فہم بیان کیا جو امام ترمذی نے بیان کیا، کہ لینے والا اور بیچنے والا جدا ہونے سے پہلے کسی ایک قیمت پہ اگر متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے میں یہ 10 کی چیز 20 کی لینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں رقم اتنے عرصے بعد دوں گا، تو یہ بالکل درست ہے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے مسائل نقل کیے ہیں، ان سے جب اس حدیث کا فہم پوچھا گیا انہوں نے یہی بیان کیا. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے ماننے والے تو اس پورے سسٹم کو اس وقت لے کے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو فائنینشل سسٹم آف اسلام ہے اس میں فقہ حنفی سب سے بہتر ہے. تو لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے فقہ حنفی کی ہر چیز کی تعریف کر دی، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کی تھی کہ تقی عثمانی صاحب نے جو یہ سارا کام کیا ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے کہ یہ امام حنیفہ کی فقہ نہیں ہے، صرف باقی 3 امام بھی یہی موقف رکھتے ہیں. ہاں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں، میں نے آلموسٹ آج سے کوئی 10 سال پہلے وہ ساری منگوا کے پڑھی تھی. انہوں نے سارے اماموں کے باقاعدہ فتوے اس میں نقل کیے ہیں، یہ کسی ایک امام کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا. اور اماموں سے پہلے بھی تابعین کے فتاوی موجود ہیں، امام تو بہت بعد میں آئے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے. مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فتاوی جات، ان کے آثار موجود ہوں. اس میں باقاعدہ بڑے بڑے ائمہ، امام زہری، ابن شہاب زہری تابعی ہیں، ان کا موقف اس حدیث کے حوالے سے موجود ہے. امام شعبہ کا موقف موجود ہے، امام قتادہ کا موقف موجود ہے. امام حنیفہ کے جو استاد تھے حماد بن ابی سلیمان، ان کا موقف موجود ہے جو ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے. تو یہ سارے فتوے آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں مل جائیں گے. اردو زبان میں یہ کتابیں آ چکی ہیں، ہماری ویب سائٹ سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ سارے فتوے ساتھ اٹیچ کر دیں اگر کسی کو شوق ہے، ورنہ ترمذی آپ خود کھول کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی. وہ ہم احادیث ساری کی ساری اس حوالے سے ڈسپلے کروا دیں گے. یہ ایک چیز تھی جس کو بیان کرنا یہاں پہ ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ قسطوں کے حوالے سے معاملہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے بلکہ ٹائم ویلیو آف کوموڈٹی ہے، اور یہ بالکل درست ہے. لہذا خام خواہ زبان کھول کے یہ کہہ دینا کہ اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بڑا ظلم ہے. اتنی محنت کر کے ان لوگوں نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا. پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اس وقت تمام بڑے شہروں کے اندر اسلامک بینکنگ کی سہولت موجود ہے. یہ کوئی چھوٹی فیسیلٹی تو نہیں ہے، بہت بڑی فیسیلٹی ہے.
کہ اگر کوئی اپنے پیسے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور سود سے بھی بچانا چاہتا ہے اور اس سے کوئی پروفٹ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بینک کے ساتھ اپنا مضاربہ یا مشارکہ والا معاملہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اجارہ کر سکتا ہے، اگر گاڑی نکلوانی ہے اس نے یا مکان خریدنا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں، لیکن برانچز میں نہیں جانا، صرف ان بینکس میں جانا ہے جو مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ کو فالو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آیا کہ 1 جنوری 2028 تک سارے کے سارے ہو جائیں گے، امید ہے کہ سارے کے سارے شفٹ ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی سود سے نفرت ہے، مین ریزن یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا پروفٹ زیادہ ہو گیا ہے. اب بینک کے مالکان کو ایز کمپیئر ٹو کنونشنل بینکنگ کے لوگوں نے پیسے وہاں پہ شفٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کے پیچھے اصل میں ریزن جو ہے وہ یہ ہے. باقی جو سود کی سینسٹیوٹی ہے، سود اور سور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر مسلمان نفرت کرتا ہے. اس کی حرمت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہے تو سورۃ البقرہ میں ایک پورا رکوع ہے، وہ آپ پڑھ لیں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 274 سے لے کر 281 تک ایک مکمل رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے بیان کیا. میری قرآن کلاسز میں نے اسے کور کیا ہے، اگر میں نے یہاں کور کیا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح مخبوط الحواس ہو کر اٹھائے جائیں گے جس طرح کسی کو شیاطین نے یا جنات نے مس کر دیا ہو، آسیب زدہ کوئی شخص ہوتا ہے، یہ ان کی حالت ہوگی قیامت کے دن، والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے کھا چکے ہو وہ معاف کیا، اب تم باز آ جاؤ، اور جو اپنی اوریجنل رقم ہے جو اگر کسی کو دی ہوئی ہے قرضے پہ وہ لے لو، اوپر والا سود ختم کر دو، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. یہ اتنی بڑی وعید سود کے لیے آئی، لہذا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو غصہ تھا سود کے حوالے سے بڑا جسٹیفائی تھا. بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اعمال میں سب سے بڑا گناہ وہ کہتے تھے سود ہے. اور یہ ظاہر معاملات لین دین کے اعمال کے اعتبار سے، ورنہ تو سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے. ان کا غصہ اسی وجہ سے نظر آتا تھا. اور یہ جو سود کی حرمت سے متعلق آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں، صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے آخر میں جو قرآن میں آیت نازل ہوئی نا وہ سود کی حرمت کی، اس کے اوپر چیپٹر کلوز ہوا ہے. اور وہ آیت نمبر 281 جو میں نے بیان کیا کہ رکوع مکمل ہوتا ہے، وہ 281 نمبر آیت، اس کے اوپر جا کے رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ابن عباس کا قول موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں کہ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اس دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اور یہ سود سے متعلق جو رکوع کنکلوڈ ہوا ہے اس کی یہ آخری آیت ہے کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اس دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، یعنی نیکیاں کی ہیں تو جزا اور گناہ کی ہیں تو سزا، والعیاذ باللہ تعالی. اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کا سوز و گداز بتا رہا ہے کہ واقعی یہ جس طریقے سے کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو رخصت کرتا ہے نا، اور جاتے ہوئے کوئی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے خدا اپنی مخلوق سے مخاطب ہے کہ یہ آخری بات میں تم سے کر رہا ہوں کہ ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لگتا ہے اس آیت کا سوز و گداز بتا رہا ہے. ابن عباس کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ جی سود
کھانا گناہ ہے، سود دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اگلے دن طارق جمیل صاحب نے بھی تب آزمائی کی ہے، حالانکہ طارق جمیل صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں اختلافی موضوعات کے ساتھ، خام خواہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کیوں، شاید غامدی صاحب کا کوئی کلپ دیکھ لیا تھا انہوں نے، تو انہوں نے یہ بات کر دی۔ اور بھائی زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، زنا فی نفس ہی حرام ہے۔ سود مرضی سے لیا جائے، مرضی سے دیا جائے، سود فی نفس ہی حرام ہے۔ اور یہ وہ موقف ہے جو 2003-04 میں جب پی ٹی وی پہ غامدی صاحب کے پروگرام لگتے تھے مشرف صاحب کے دور میں، اس وقت غامدی صاحب کا یہی موقف تھا، اور انہوں نے زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی مثال دی تھی کہ جس طرح زنا فی نفسی حرام ہے نا، سود اسلام میں حرام ہے۔ بعد میں اب آ کے ان کا یہ موقف ہوا کہ نہیں جی سود کھانا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں، اور اس سے انہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا کہ ٹھیک ہے جو لوگ سودی قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے مجبوری میں تو لے لیں، بینک گناہگار ہوگا، آپ تو دے رہے ہیں بینک کو، بینک سے لے کر تو نہیں کھا رہے، تو ایک راستہ نکالا۔ حالانکہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو بھی بینکنگ سسٹم ختم ہو جائے گا، اپنی موت مر جائے گا۔ کیوں؟ بینک کوئی گھر سے پیسے تو نہیں لے کے آیا، بینک کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں کہ آپ مجھے پیسے دو، میں آپ کو سود کھلاؤں گا۔ یعنی ہم لوگ جو بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں، تو یہ سود کھانا تو غامدی صاحب کے نزدیک بھی حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بینک میں پیسے نہیں جمع کروانے چاہیے، اور جب ہم نہیں جمع کروائیں گے تو جو لوگ بینک سے سودی قرضہ لیتے ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں لے سکیں گے۔ لو سامو، یہ پورا سسٹم ہی مر جائے گا۔ یہ سسٹم کھڑا ہی اس کے اوپر ہے کہ آپ پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں سود کھانے کے لیے، اگر آپ جمع کروانا چھوڑ دیں گے تو بینک بھی کسی کو سودی قرضہ دے گا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جی سود کھانا حرام ہے اور سود کسی کو دینا یہ آپ مظلوم ہیں تو یہ حرام نہیں ہے، نہیں، سود فی نفسی ہی حرام ہے۔ یہ تمام کورالریز کے ساتھ یہ پورے کا پورا سسٹم ہے جس کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے، تاکہ دولت صرف امیر لوگوں میں نہ رہے بلکہ غریبوں میں بھی آئے اور کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے، جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ یہ ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا باریک نقطہ تھا، میں نے وہ کلیئر کر دیا، کیونکہ اکثر اوقات اس طرف بھی لوگ چل پڑتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی جو لوگ احادیث کے ماننے والے ہیں تو ان کے لیے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود لکھنے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا وہ جو بیچ میں تلاش کرتے تھے نا کہ جی وہ سود کھانا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں ہے، تو اس میں تو کہا گیا کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، اس سسٹم کو سپورٹ کرنے والا، لکھنے والا، سب کے سب ملعون ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے لاجیکلی بھی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی۔ باقی جسے شوق ہے وہ مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں سود کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے، ساری حدیث جمع ہے، بلکہ وہ چیپٹر سارے ہی پڑھنا چاہیے، وہ کاروبار سے متعلق ہے، رزق حلال کمانے کے فضائل، پھر کون سے کاروبار حلال ہیں اسلام میں، کون سے حرام ہیں، اسی میں کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ سود کو الگ سے انہوں نے چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا، اس کو الگ سے انہوں نے ایک چھوٹا سا چیپٹر بنایا تاکہ اس کی انٹینسٹی الگ سے پتہ چلے۔ اچھا میرے بھائیو، ایک اور حدیث اس کانٹیکسٹ میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کفار کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، پلس اشیاء کو رہن یعنی گروی رکھ کر اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ ویسے تو سورۃ البقرہ میں بھی گروی چیز رکھنے کا ذکر موجود ہے، یہ بھی ایک کاروبار کا ذریعہ تھا، گارنٹی کے طور پر آپ اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھیں اور اس سے ادھار لیں
اور جب ادھار آپ اسے واپس کریں گے تو وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی. وہ گروی اس لیے رکھتا ہے کہ تاکہ اس کو اس اعتبار سے شورٹی مل جائے کہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد کے اندر کہ اگر کسی شخص کے پاس آپ نے اپنی کوئی سواری گروی رکھوائی ہے یا کوئی بھیڑ بکری گروی رکھوائی ہوئی ہے تو وہ شخص اس گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا سوائے اتنا کہ جو آپ اس جانور کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں اس کے برابر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی گھوڑا آپ کے پاس رکھوایا, اس گھوڑے کو آپ کھلا رہے ہیں تو اس کے بقدر آپ اس گھوڑے کی سواری کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کریں گے تو آپ اس سے وہ نفع ناجائز والا اٹھا رہے ہوں گے, وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ہے کہ بھیڑ بکری کے اوپر جو خرچہ کر رہے ہو نا, بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے, تو اتنا دودھ اس کا استعمال کر سکتے ہو. بقیہ کا دودھ آپ نے اسی مالک کو دینا ہے جس نے آپ کے پاس چیز وہ گروی رکھوائی ہوئی ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس مکان گروی رکھوایا کسی نے تو ہم اس مکان کو یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل یوز کریں, لیکن کرایہ دیں اس کو. اگر آپ نے مکان اس کا یوز کرنا شروع کر دیا تو وہ اس نے آپ کو یوز کرنے کے لیے نہیں دیا تھا, گارنٹی کے طور پر دیا تھا. آپ ڈبل فائدہ تو نہ اٹھائیں, گارنٹی بھی آپ نے لے لی اور اب آپ اس کے مکان سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی نفع اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اور نہ اسے اس کاروبار کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی لے سکتے ہیں. وہ معاملہ بالکل اور ہے, وہ کاروبار کے کیس میں ہے. جہاں پر کوئی شخص قرض دیتا ہے وہاں پر یہ والی چیز اپلائی نہیں ہوتی. رہن اور گروی رکھی ہوئی چیزوں سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے سوائے اتنا کہ جتنا آپ اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں اتنا آپ نفع اٹھا سکتے ہیں. یہ چیز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس لیے میں نے آپ کو بیان کر دی.